رہے تھے. اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا بیت المقدس جانا ہے، فلسطین جانا ہے اور مسجد اقصیٰ کی چابی میرے ہاتھوں میں ہوگی، وہاں والوں کو کہہ دو کہ عمر آ رہے ہیں، امیر المومنین آ رہے ہیں. وہاں کے لوگوں نے کہا ہمیں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، ہم چابی دے دیں گے، لیکن ہماری کتاب میں جو امیر المومنین کی شان لکھی ہے اگر وہ شان کے ساتھ آئیں گے تو ہم چابی ان کو. تو یہاں جب پتہ چلا بھائی مدینے میں پتہ چلا، سب نے کہا وہ لوگ چابی تو آپ کو دینے والے، امیر المومنین عمر آپ کو چابی دینے والے، لیکن کہتے ہیں امیر المومنین اپنی شان کے ساتھ آئیں گے. ان کی کتاب میں لکھا ہے، ان کی کتاب تورات میں لکھا ہے کہ امیر المومنین آئیں گے، اپنی شان کے ساتھ آئیں گے. تو حضرت عمر کے لیے سب سے بہترین گھوڑا لایا گیا، حضرت عمر کے لیے بہترین کپڑا لایا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین گھوڑے پر بیٹھے، بہترین کپڑا پہن کر بیٹھے. گھوڑا 10 قدم چلا ہوگا، اتر گئے. سب نے کہا کیا ہوا؟ کہا نا دل میں تھوڑا گمنڈ آ گیا کہ عمر تو بیت المقدس فتح کرنے جا رہا ہے. اتر گئے. دیکھو کیسے کہا میرا پرانا اونٹ لے کر آؤ. اونٹ لایا گیا. سب کو کہا سب چلے جاؤ. سب کو لے جانے کا کیا مطلب ہے؟ وہاں لڑائی جھگڑا تو ہے نہیں، صرف میرا ایک غلام میرے ساتھ میں آئے گا. کون آئے گا؟ ایک غلام. اور پرانا کپڑا میرا لے کر آؤ. معلوم ہے جو کپڑا پرانا لایا گیا، معلوم نہیں کتنی جگہ سے کھجور کی چھالے پیون لگا ہوا کپڑا تھا. وہ کپڑا پہنا اور اونٹ پر بیٹھا، اونٹ پر بیٹھے اور اپنے غلام کو کہا باری باری، باری باری. یعنی باری باری کا مطلب اگر 1 گھنٹہ میں بیٹھوں گا تم چلو گے، پھر 1 گھنٹہ تم بیٹھو گے میں چلوں گا. کرتے کرتے چلے چلے جب بیت المقدس اور وہ قادسیہ میں جب آپ داخل ہونے والے گئے تو اس وقت حضرت عمر کی باری بیٹھنے کی نہیں تھی. کس کی باری تھی بیٹھنے کی؟ تو غلام کہتے بھی ہے امیر المومنین آپ آ جاؤ نا، اچھا نہیں لگتا. ایک غلام اونٹ پہ بیٹھا ہے. امیر المومنین کہا نا وہ تو اللہ کی مرضی، اللہ نے ایسی باری بنائی تو ویسے ہمیشہ تم اونٹ پر بیٹھے رہو، میں اونٹ کی رسی پکڑوں گا. میرے دوستو جب ایسے حضرت عمر آئے، کپڑے پر پیون لگا ہوا ہے اور اونٹ پر بیٹھے ہوئے اور غلام اونٹ پہ سوار ہے، آپ نے اونٹ کی رسی کو تھاما ہے. وہاں کے بڑے بڑوں نے کہا ہم نے تورات میں یہی پڑھا تھا کہ بیت المقدس کی چابی وہ لے گا جس کے کپڑے پر پیون لگے ہوئے ہوں گے، جس کی سواری اونٹ ہوگی اور اس کا غلام اونٹ پر بیٹھا ہوگا اور وہ پیدل چل رہا ہوگا. امیر المومنین ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں یقین ہو گیا آپ ہی ہمارے امیر المومنین ہیں. میرے پیارو اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا جتنا اپنے آپ کو جھکاؤ گے اللہ اتنا ہم کو بولو اٹھائے گا. تو کون کون تیار ہے آج سے یہ سب بولنا چھوڑ دو. اور باقاعدہ بات میں بولے گا بھی میں آؤ بدو چیدوں پر کوئی فخرنی بات نہیں ہے تو آمد تنی انفارمیشن آپ کو آؤ بدو میچ کرے لو چھے. کیوں میرے دوستو یہ میں کب تک رہے گا؟ میں میرے بارے میں سوچوں، آپ اپنے بارے میں سوچے. ہم پیدا کیسا پیدا ہوئے معلوم ہے؟ 2 ناپاک قطرے سے ہم لوگ پیدا ہوئے. ایک حیض کا خون، عورتوں کو جو ماہواری آتا ہے نا وہ خون، اور مرد کی جو منی نکلتی ہے نا، یہ 2 ناپاک قطرے سے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے. 2 ناپاک قطرے سے اللہ نے پیدا کیا. وہ احسان ہے کہ پیدا کرنے کے بعد کہتا ہے تمام مخلوق میں تجھے سب سے اونچا بنایا ہے. اللہ نے خود فرمایا کہ ہم ناپاک قطرے سے پیدا ہوئے. پوچھو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ناپاک منی کے قطرے سے پیدا ہونے والا، لیکن وہ شان میں نے عطا فرمائی کہ 18,000 مخلوق کو پیدا کیا. اس میں سب سے بڑی شرافت دی تو ہم نے انسان کو وہ شرافت عطا فرمائی ہے. کیا چیز ہے ہمارے پاس؟ آپ کو بہت تعجب ہوگا. بخاری شریف کی روایت ہے. ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بیٹھے. بولو کون؟ ایک صحابی بیٹھے، نام ہے حضرت جابر. نام تو سنا ہوگا آپ نے، حضرت جابر. اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی حضرت جابر کو کہا کہ اگر میرے پاس یجیء مال البحرین، اگر بحرین کا مال میرے پاس آوے
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ہے نہیں، لیکن آئے گا ایک زمانہ آئے گا، بحرین کا مال میرے پاس آئے گا تو اے جابر میں تمہیں ایسا دوں گا، پھر ایسا دوں گا، پھر ایسا، یعنی پوری مٹھی بھر کر دوں گا، پھر دوں گا، ہاں کذا وہاں کذا وہاں کذا. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حالانکہ بحرین کا مال آیا نہیں تھا، اور اللہ کا کرنا ایسا، وہ وقت آ گیا، ربیع الاول کا مہینہ آیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے، پردہ فرما گئے. اور حضرت ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین، بولو مسلمانوں کے بادشاہ کون؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کتنا کام اور اتنے بیزی، کیونکہ حالات پہ حالات، حالات پہ حالات، حالات پہ حالات. اس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کہا ابو بکر آپ تو مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، اور ابھی ہم نے سنا کہ بحرین کا مال آیا ہے. تو کہا ہاں بحرین سے مال آیا ہے. کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور میرے پاس گواہ بھی ہے، میرے نبی نے فرمایا تھا اگر بحرین کا مال آئے گا میں تمہیں ہاں کذا وہاں کذا وہاں کذا 3 مرتبہ فرمایا تھا، اس طرح دوں گا، اس طرح دوں گا، اس طرح دوں گا. حضرت ابو بکر نے فرمایا ابھی دیکھو بہت کام ہے، یہ بات ہم بعد میں کریں گے، جاؤ چلے جاؤ. چلے گئے. بولو حضرت جابر چلے گئے. اچھا یہ بتاؤ حضرت ابو بکر مسلمانوں کے کون تھے؟ بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، حکومت تھی آپ کے پاس. حضرت جابر پھر 2-4 دن کے بعد آئے، کہا او خلیفۃ المسلمین ابو بکر، وہ بحرین کا مال آ گیا ہے تو جو میرے نبی نے فرمایا. تو حضرت ابو بکر نے یہی فرمایا کہ جاؤ جاؤ جاؤ، ابھی میں ذرا کام میں ہوں، بعد میں دیکھیں گے. 3 مرتبہ حضرت جابر آئے اور آ کر کہا کہ خلیفۃ المسلمین یا ابا بکرین، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جب بحرین کا مال آئے گا تو اس طرح اس طرح اس طرح وہ مجھے دیں گے. تو اب تو آ گیا ہے نا بحرین کا مال، اور ایک وقت ہو گیا، آپ مجھے دے دو نا. حضرت ابو بکر نے فرمایا ٹھیک ہے بعد میں بات کریں گے. میرے پیاروں 4تھی مرتبہ جب حضرت جابر آئے، اب دیکھنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کیا جملہ فرمایا معلوم؟ بخاری شریف کی روایت ہے. فرمایا ابو بکر خلیفۃ المسلمین، وہ بحرین کا مال آ گیا ہے، لمبا زمانہ ہو گیا ہے، 3 مرتبہ میں آیا ہوں، 4تھی مرتبہ آ رہا ہوں. اس وقت حضرت جابر کا انداز الگ تھا کہ 4تھی مرتبہ آیا ہوں، بحرین کا مال آیا ہے، میرے نبی نے فرمایا اس طرح دوں گا، اس طرح دوں گا، اس طرح دوں گا. سچ بتاؤ ہم اگر اس وقت حکومت پر ہوتے تو کیا کہتے؟ میرے پاس ایک ہی کام ہے بحرین کا مال اور تم کو دینا. یا حالات پہ حالات ہے، حالات پر حالات ہے. حدیث پاک میں لکھا ہے اتنے حالات، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حالات کے بیچ میں اتنے پریشان، لیکن حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ ہاں میں دے دوں گا. تو کیا کہا معلوم حضرت جابر نے؟ مجھے لگتا ہے آپ کنجوسی بہت کرتے ہو. کوئی امیر المومنین کو بولے، کوئی ہمارے راندر کے مالدار کو بولے کنجوس، کیا حال کرے گا ہمارا. انہوں نے ڈائریکٹ امیر المومنین کو کہہ دیا، خلیفۃ المسلمین کو. تو حضرت ابو بکر رونے لگے، کہا میرے نبی نے فرمایا تھا کنجوسی ایسی بیماری ہے جس سے بڑھ کے کوئی بیماری نہیں. لو میں یہ چابی دیتا ہوں، چابی دیتا ہوں، جاؤ جاؤ وہ دروازہ کھولو، دروازہ کھولو اور ایک مٹھی بھر کر لے کر آؤ، کیا آتا ہے میرے کو بتاؤ. اور حضرت ابو بکر اپنے کام میں لگ گئے. حضرت جابر گئے، جا کے دروازہ کھولا اور وہاں سے مال یوں اٹھا کر لے کر آئے. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے سامنے گنو، کتنا ہوتا ہے گنو. تو گنا تو 500 درہم. بولو کتنے درہم؟ 500. بس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر جاؤ 1000 درہم لے کر آؤ، کیونکہ میرے نبی نے 3 مرتبہ کہا تھا نا اس طرح دوں گا، اس طرح دوں گا، اس طرح دوں گا. تو پہلے 500، دوسرے 500، تیسرے 500، 1500 درہم دیے اور کہا جاؤ تم چلے جاؤ اور ناراض مت ہونا، آئندہ مت کہنا کہ ابو بکر بخیلی کرتے. اور حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا معلوم؟ پہلی مرتبہ دے دیتا، دوسری مرتبہ دے دیتا، تیسری مرتبہ دے دیتا، 4تھی مرتبہ تم کو آنا بھی نہ پڑتا. لیکن میں ایک ہی بات سوچتا تھا کہ جب میرے نبی نے کہا ہے تو میں بیت المال میں سے نہیں دوں گا، میں اپنے مال سے تمہیں عطا کروں گا. لیکن اتنا مال میرے پاس جمع ہی نہیں ہوا، اس لیے بار بار میں تمہیں ٹالتا رہا. اور آج تم نے کہہ دیا کہ ابو بکر کنجوسی مت کرنا. میرے پیاروں بتاؤ خلیفۃ المسلمین کے سامنے کوئی ایسی آواز اٹھائے، ہاں ہاں ہم لوگ کیا حال کریں. اگر کوئی میرے بارے میں بولے قاری احمد علی ایسا، اور میرے کو پتا چلے ہو میرے بارے میں ایسا بولا، یہ گھمنڈ ہے، یہ تکبر ہے. چاہے میں کروں آپ کریں. اسی لیے
ایک بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت سفیان ثوری، بولو کون؟ حضرت سفیان ثوری، ان کو پوچھا گیا کہ یہ گھمنڈ، یہ تکبر، یہ اکڑ کہ میں کچھ ہوں، کم وقت فجر کی نماز نہیں پڑھتا، ظہر کی نماز نہیں پڑھتا، ماں باپ کو ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نہیں کھلاتا، اوٹے پر بیٹھا ہے، اور ذرا کسی نے کوئی کچھ بولا تو ماں کی گالی، بہن کی گالی، کہا میرے سے نہیں ٹکرانے کا، میں کچھ اور ہی ہوں۔ اوہو، تو مٹی سے نہیں آگ سے پیدا ہوا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کو پوچھا کہ تکبر، گھمنڈ ختم کیسے ہو؟ کتنا پیار سے بتایا، تمہاری ملاقات یا تو کبھی بڑے سے ہوگی یا تو کبھی تمہاری ملاقات تم سے عمر میں چھوٹے میں ہوگی۔ اگر کسی بڑے سے ملاقات ہو جائے تو السلام علیکم، وعلیکم السلام کر کے سوچنا بہت پیارا ہے، بہت پیارا ہے، کیونکہ میری عمر 30 سال ہے، مثلا میری عمر 30 سال ہے، اس کی عمر 50 سال ہے، اس نے میرے سے زیادہ کتنی نیکیاں کی ہوگی، کتنی نیکیاں میرے سے زیادہ کی ہوگی، اللہ میرے کو بھی ویسے نیکی کرنے والا بنا دے۔ اور اگر کسی چھوٹے سے ملاقات ہو جائے، جیسے 60 سال کا بوڑھا اگر اس کی ملاقات کوئی 20 سال کے لڑکے سے ہو جائے تو کیا کہے معلوم؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام، اور پھر وہ بوڑھا یہ سوچے کہ چھوٹا ہے، اس کے گناہ کتنے کم ہوں گے، میرے گناہ کا تو انبار لگا ہوا ہے، اس کے گناہ کم ہے، میرے گناہ بہت ہے۔ کہتے اگر یہ سوچتا جائے گا، گھمنڈ اور تکبر ختم ہو جائے گا۔ میرے پیارو، تھوڑی دیر کے لیے مجھے بتاؤ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی اکڑ، کبھی تکبر، کبھی گھمنڈ؟ میرے پیارو، آپ مکہ فتح ہو رہا ہے، ارے بولو مکہ فتح ہو رہا ہے، اور آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے، اور بھائی ایک تو ہے کہ دنیا والے کہے تم جیت گئے، دنیا والے جب کہیں نا تم جیت گئے تو سمجھنا جیتنے کے ساتھ کبھی ہارنا بھی ہوگا۔ بھائی ہمارے کرکٹ کے میدان میں دیکھو، کبھی اعلان ہوتا ہے کہ بھائی یہ جیت گئے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ کے واسطے جیت گئے، آج جیتے ہیں، کل ہو سکتا دوسری کرکٹ میچ میں کیا ہو جائے گا؟ ہار جائے گا، کیونکہ دنیا والوں نے فیصلہ کیا نا کہ آپ جیت گئے۔ جب ہمارے نبی مکہ میں داخل ہو رہے، اللہ فرما رہے، پڑھو نا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اللہ فرماتے میں نے کھلی جیت محمد تمہارے قدموں میں ڈال دی ہے۔ اور ہمارے نبی، اگر عربی گرامر آپ جانتے ہو نا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فتحًا واپس آ رہا ہے، مفعول مطلق بن کے آ رہا ہے، اور مبینہ اس کی صفت آ رہی ہے، تاکید در تاکید میرے نبی ایسی کھلت جیت دی ہے، جیت تمہارے قدموں میں ہے، کوئی چھین نہیں سکتا۔ میرے پیارو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں آئے تو ظاہری بات ہے جب مکہ میں انٹر ہوئے تو سب دیکھ رہے تھے، گھبرائے دیکھ رہے تھے، کیونکہ کسی نے ہمارے نبی کے راستے میں کانٹے بھی بچھائے تھے، کسی نے ہمارے نبی کے راستے میں پاخانہ بھی رکھا تھا، کسی نے ہمارے نبی کے چہرے پر تھوکا بھی تھا، کسی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو ستایا بھی تھا، اور معلوم نہیں ان کے واسطے نبی کی بیٹی کتنا روئی تھی اور کیا کیا حالات آئے تھے۔ لیکن ہمارے نبی جب فتح مکہ ہوا، مکے میں انٹر ہو رہے نا، آپ کا چہرے مبارک اتنا جھکا ہوا ہے کہ آپ کی پیشانی بار بار اونٹ کے کجاوے کی لکڑی سے ٹکرا جاتی ہے۔ یعنی آپ نے ایسے کر کے مکے میں نہیں آئے، یوں کر کے مکے میں آئے، آپ کے یہ جو پیشانی ہے نا، وہ اونٹ کا جو کجاوے کی لکڑی ہوتی ہے نا، اس میں بار بار یوں ٹچ ہو جائے۔ صحابہ نے کہا بھی کہ وہ آپ کی پیشانی زخمی ہوگی، کہا نا میں فتح مکہ ہوا ہے، فاتح بن کر آیا ہوں، مگر میرے اللہ نے کہا ہے تکبر کے ساتھ مت آنا، گردن جھکاتے ہوئے تواضع کے ساتھ آ جانا۔ اور پھر ہمارے نبی نے کعبے کی چوکھٹ کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد کیا کہا؟ کیا خیال ہے تمہارا مکہ والوں؟ مکہ، کعبہ، چابی میرے ہاتھ میں، مکہ میرے ہاتھ میں، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ محمد تمہارے ساتھ کیا کریں گے؟ سامنے سے آواز آتی ہے، کریم وابن کریم، آپ بھی بہت اچھے ہیں، آپ کے ابا بھی بہت اچھے تھے، آپ کے ابا، ہمارے نبی کو ابا یاد آ گئے، عبداللہ، وہ بھی بہت اچھے تھے، آپ بھی بہت اچھے ہیں۔ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا آج میں وہی جملہ کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، وہی جملہ ہوگا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم
ارحم الراحمین۔ کہا آج میں وہی بات کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں، میں نے بھی معاف کر دیا، اللہ نے بھی تمہیں معاف کر دیا۔ معلوم ہے جب ہمارے نبی یہ کہہ رہے تھے نا تو کوئی صحابی بڑے غصے میں تھے، غصے میں تھے، ان کا ہو سکتا ہے کہ مال دولت سب برباد کیا ہوگا، بڑے غصے میں تھے، وہاں سے آواز دیتے ہیں یا رسول اللہ الیوم یوم الملحمہ، آج تو لڑائی کا دن ہے، آج جنگ کا دن ہے، آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے وہی آنسو نکال کر فرمایا لیس یوم الملحمہ الیوم یوم المرحمہ، آج لڑائی جھگڑے کا دن نہیں ہے، سب کو معاف 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 کرنے کا دن ہے۔ ہم کب یہ کریں گے میرے پیاروں؟ کب ہمارے اندر یہ چیز آئے گی؟ ہمارا گھمنڈ کب جائے گا؟ بہت اکڑ، آئی ایم سم تھنگ، میں کچھ ہوں، میں بھی ہوں اس میں، آپ بھی۔ اور معلوم ہے اللہ نے صاف فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر گھمنڈ ہوگا، اللہ فرماتے ہیں کوئی محبت کرے نہ کرے میں اس سے کبھی محبت نہیں کروں گا۔ کون کہتے ہیں؟ بولو نا، کون کہتے ہیں؟ قرآن میں لکھا ہے، میں اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں، قرآن میں لکھا 5ویں پارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی محبت کرے نہ کرے، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی گھمنڈ ہوگا، چاہے میرے پیاروں اس کو ماروں گا، اس کو گالی دوں گا، اس کو توڑوں گا، اس کو پھوڑوں گا، ارے کبھی اپنے دل میں یہ بھی تو لے کر آ اللہ واسطے میں نے معاف کر دیا، اس کی برکت سے اللہ میرے کو معاف کر دے گا۔ تو یہ پیارے نبی کی محبت میں آج سب سے بڑا کام کرنا،